ایک 12 سال کا بچہ فرحان شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ بھوک اور پیاس تھی اور وہ ہوٹل کے اندر کی چمک اور شور کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جیسے وہ اپنی قسمت پر رو رہا ہو۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ کہیں کوئی اسے یہاں سے بھگا نہ دے۔ اتنے میں ایک مہذب سا آدمی جس کا نام جاوید تھا اس کے قریب آیا۔ جاوید کو دیکھ کر فرحان فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اسے لگا کہ یہ آدمی اسے ڈانٹے گا، مگر جاوید کے چہرے پر کوئی سختی نہیں تھی بلکہ ایک انوکھی نرمی تھی۔ بیٹا، کیا بھوک لگی ہے؟ جاوید نے نرمی سے پوچھا۔ فرحان نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا، جی۔ جاوید نے ہوٹل کی طرف اشارہ کیا اور بولا، چلو اندر چل کر آرام سے کھانا کھاتے ہیں۔ فرحان نے بہت ہچکچاہٹ محسوس کی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں اندر نہیں جا سکتا۔ میں غریب ہوں اور میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، اس نے تقریباً سرگوشی میں کہا۔ جاوید یہ سن کر ایک لمحے کے لیے رک گیا، وہیں کھڑا رہا اور پھر بغیر کچھ کہے ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ فرحان کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے لگا کہ جاوید نے بھی مان لیا کہ وہ اندر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ مگر چند ہی منٹوں بعد حیرت کی انتہا ہوگی۔ وہی آدمی جاوید اپنے ہاتھ میں ایک تھیلی اور پلیٹ لے کر باہر آیا۔ اس نے کسی کو حیران کیے بغیر فٹ پاتھ پر بالکل فرحان کے پاس بیٹھ کر کھانا نکال لیا۔ فرحان کی حیرانی دیکھنے والی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی امیر آدمی اس طرح اس کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ وہ اٹھنے لگا تو جاوید نے نرمی سے کہا، بیٹھو بیٹا، بھوک میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور انسان کا دل کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ فرحان خاموش ہو گیا اور دونوں نے ساتھ کھانا شروع کیا۔ ہر لقمہ فرحان کو سکون دے رہا تھا اور جاوید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جاوید نے بغیر کوئی نصیحت کیے، بغیر کوئی زیادہ سوال کیے، صرف اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ کتنے دن سے نہیں کھایا؟ جاوید نے پوچھا۔ کل تھوڑا سا کھایا تھا، فرحان نے دھیمی آواز میں کہا۔ جاوید کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ان کی خاموشی میں ایک گہرا درد چھپا ہوا تھا۔ کھانا ختم ہوا تو جاوید نے فرحان کا چہرہ اپنے رومال سے صاف کیا۔ اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے بیٹے؟ فرحان نے ڈرتے ڈرتے کہا، فرحان۔ واہ، کتنا خوبصورت نام ہے، جاوید نے پیار سے کہا۔ پھر جاوید نے پوچھا، کہاں رہتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ فرحان نے آنکھیں جھکا لیں۔ میں تو فٹ پاتھ پر یا اسٹیشن پر رہتا ہوں۔ میری امی بھی نہیں ہیں اور ابا بھی نہیں ملتے۔ یہ سن کر جاوید کی سانس رک گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر میں ایک ہنستا ہوا چھوٹا بچہ تھا۔ تمہاری آنکھیں بالکل میرے بھتیجے جیسی لگتی ہیں، جاوید نے ہلکے سے کہا۔ میرا بھتیجا سلیم 10 سال پہلے بالکل اسی عمر میں ایک حادثے میں گم ہو گیا تھا۔ آج تک ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرحان نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ اس بچے کو جانتا ہے۔ جاوید نے تصویر کو غور سے دیکھا اور پھر فوراً فرحان کی بائیں کلائی کو دیکھا۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور خوف نظر آیا۔ فرحان کی کلائی پر ایک باریک سا نشان تھا جو بالکل اس نشان سے ملتا تھا جو جاوید کو اپنے بھتیجے کی نشانی کے طور پر یاد تھا۔ جاوید کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آہستگی سے کہا، یہ نشان، یہ تمہیں کیسے لگا؟ فرحان نے کہا، مجھے نہیں معلوم، یہ تو ہمیشہ سے ہے۔ جاوید کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ فوراً اپنے بھتیجے کے بچپن کی ایک پرانی ڈائری نکالی جس میں اس نشان کی تفصیل لکھی تھی۔ دونوں کا نشان بالکل ایک جیسا تھا۔ جاوید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا اور فرحان کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ فرحان، تم فرحان نہیں ہو، تم میرے سلیم ہو، تم ہو میرے بھائی کے بیٹے۔ فرحان سلیم کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں حیرت اور خوف کا طوفان۔ جاوید نے بتایا کہ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے اور وہ گم ہو گیا تھا۔
10 سال بعد ایک بھوکے بچے کو کھانا کھلانے کی نیت سے جاوید نے اپنا گمشدہ بھتیجا ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ تھیلی میں چھپا ہوا کھانا نہیں بلکہ قسمت کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اگلی صبح سلیم نے صاف کپڑوں اور ایک نئے عزم کے ساتھ جاوید کے گھر میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ جاوید نے اسے سینے سے لگا کر کہا، تمہاری ایمانداری نے تمہیں صرف کھانا نہیں بلکہ تمہارا خاندان اور تمہاری پہچان واپس دلائی ہے۔ سلیم نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، چچا جان، اب میں بھی بڑا ہو کر دوسرے بھوکے بچوں کو صرف کھانا نہیں، عزت اور تعلیم دوں گا۔ اس طرح ایک فٹ پاتھ پر شروع ہونے والی کہانی کا اختتام ایک خوبصورت اور جذباتی ملاقات پر ہوا۔